السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت عرصے بعد کلام کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ یہ کلام تقریباً 2-3 ماہ پہلے کا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ شب دیجور میں مہتاب جیسا، شب دیجور میں مہتاب جیسا، میرا محبوب ہے ایک خواب جیسا، میرا محبوب ہے ایک خواب جیسا۔ شب دیجور میں مہتاب جیسا، میرا محبوب ہے ایک خواب جیسا۔ کھلے گی آنکھ تو ہوگی اذیت، کھلے گی آنکھ تو ہوگی اذیت، ہے تیرا خواب ایک گرداب جیسا، ہے تیرا خواب ایک گرداب جیسا۔ کھلے گی آنکھ تو ہوگی اذیت، ہے تیرا خواب ایک گرداب جیسا۔ کتاب زیست غم کی داستاں ہے، کتاب زیست غم کی داستاں ہے، تو ہے واحد حسین ایک باب جیسا، تو ہے واحد حسین ایک باب جیسا۔ کتاب زیست غم کی داستاں ہے، تو ہے واحد حسین ایک باب جیسا۔ تو روئے تو جھلستا دل ہے میرا، تو روئے تو جھلستا دل ہے میرا، لگے ہر اشک ہے تیزاب جیسا، لگے ہر اشک ہے تیزاب جیسا۔ تو روئے تو جھلستا دل ہے میرا، لگے ہر اشک ہے تیزاب جیسا۔ تو نخلستان صحرائی سفر میں، تو نخلستان صحرائی سفر میں، ہے تشنا کے لیے تو آب جیسا، ہے تشنا کے لیے تو آب جیسا۔ تو نخلستان صحرائی سفر میں، ہے تشنا کے لیے تو آب جیسا۔ کبھی بیراج جو آنکھوں کا ٹوٹا، کبھی بیراج جو آنکھوں کا ٹوٹا، تو پھر آئے گا کچھ سیلاب جیسا، تو پھر آئے گا کچھ سیلاب جیسا۔ کبھی بیراج جو آنکھوں کا ٹوٹا، تو پھر آئے گا کچھ سیلاب جیسا۔ جسے دیکھو تمہارے گن ہے گاتا، جسے دیکھو تمہارے گن ہے گاتا، لگا ہے پر کوئی سرخاب جیسا، لگا ہے پر کوئی سرخاب جیسا۔ جسے دیکھو تمہارے گن ہے گاتا، لگا ہے پر کوئی سرخاب جیسا۔ ہے یوں برسات جاری آنسوؤں کی، ہے یوں برسات جاری آنسوؤں کی، ہے منظر آنکھ کا تالاب جیسا، ہے منظر آنکھ کا تالاب جیسا۔ ہے یوں برسات جاری آنسوؤں کی، ہے منظر آنکھ کا تالاب جیسا۔ تجھے چھو جائے جو وہ کھل اٹھے ہے، تجھے چھو جائے جو وہ کھل اٹھے ہے، کہ مل مل بھی لگے کم خواب جیسا، کہ مل مل بھی لگے کم خواب جیسا۔ تجھے چھو جائے جو وہ کھل اٹھے ہے، کہ مل مل بھی لگے کم خواب جیسا۔ بہت سی محفلیں دیکھی تو جانا، بہت سی محفلیں دیکھی تو جانا، نہیں کچھ حلقۂ احباب جیسا، نہیں کچھ حلقۂ احباب جیسا۔ بہت سی محفلیں دیکھیں تو جانا، نہیں کچھ حلقۂ احباب جیسا۔ تیرے بن پارا پارا ہو گیا ہے، تیرے بن پارا پارا ہو گیا ہے، ہوا فیصل کا دل سیماب جیسا، ہوا فیصل کا دل سیماب جیسا۔ تیرے بن پارا پارا ہو گیا ہے، ہوا فیصل کا دل سیماب جیسا۔ شب دیجور میں مہتاب جیسا، میرا محبوب ہے ایک خواب جیسا۔
جی جناب، یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ محبوب کے جو وجود ہے وہ ایک خواب کی طرح اس کو بیان کیا گیا، جس طرح شب دیجور جو کہ اماوس کی رات ہوتی ہے، جو اس میں چاند نہیں نکلتا، جو مہینے کی آخری قمری مہینے کی آخری شب ہوتی ہے جس میں چاند نہیں نکلتا، اس کو شب دیجور کہتے ہیں۔ تو شب دیجور میں مہتاب جو ہے وہ ایک خواب کی طرح ہوتا ہے کہ اس میں چاند نکلے گا، تو وہ ایک خواب کی طرح ہے، یعنی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح محبوب کو بھی اسی طرح بیان کیا گیا ہے، شب دیجور میں مہتاب جیسا میرا محبوب ہے ایک خواب جیسا۔ اگلا جو شعر ہے وہ اس میں جو خواب ہے محبوب کا اس کو گرداب سے تشبیہ دی گئی، جس طرح گرداب جو ہے وہ ریت یا مٹی کا جو طوفان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں اگر بندہ آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، آپ کو آنکھیں زور سے بند کر کے رکھنی پڑتی ہیں، تو کیونکہ آنکھ اگر آپ کھولتے ہیں تو مٹی کے ذرات آپ کی آنکھوں میں جاتے ہیں اور جس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو خواب کو گرداب سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ دونوں صورتوں میں آنکھ کھل جانے پہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کھلے گی آنکھ تو ہوگی اذیت، ہے تیرا خواب ایک گرداب جیسا۔ کھلے گی آنکھ تو ہوگی اذیت، ہے تیرا خواب ایک گرداب جیسا۔ اگلا جو شعر ہے وہ اس میں زندگی کو ایک کتاب کی طرح بیان کی، ایسی کتاب جس میں غم کی داستان ہے، سارے صفحوں پہ غم ہے، صرف ایک باب جو ہے وہ خوشی کا ہے، حسین باب ہے، خوبصورت باب ہے جس میں غم نہیں ہے، اور محبوب کو اس باب سے تشبیہ دی گئی۔ کتاب زیست غم کی داستان ہے تو واحد حسین ایک باب جیسا، ہے تو واحد حسین ایک باب جیسا۔ اگلا جو شعر ہے اس میں محبوب اگر آپ کا روتا ہے، جس سے آپ کو بہت محبت ہو، تو آپ کے دل میں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل جھلستا ہے، بالکل اس طرح جیسے کسی چیز پہ اگر تیزاب گرتا ہے تو وہ چیز جھلستی ہے، چاہے وہ سکن ہو یا کوئی بھی، اور آپ کا کوئی میٹیریل ہو، کسی جگہ پہ بھی تیزاب گرتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ جھلس جاتی ہے اس جگہ۔ تو اس کو پھر یہاں پہ میں نے آنسوؤں کو تیزاب سے تشبیہ دی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تو روئے تو جھلستا دل ہے میرا، لگے ہر اشک ہے تیزاب جیسا، لگے ہر اشک ہے تیزاب جیسا۔ اگلا جو شعر ہے وہ جو محبوب کی پریزنس جو ہے وہ جو اس سے ملاقات ہوتا ہے یا اس کی دید ہوتی ہے، وہ ایک اس کو تشبیہ دی ہے نخلستان سے۔ صحرا میں سفر جب ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں گرمی ہوتی ہے، اس میں دھوپ ہوتی ہے، اس میں پیاس ہوتی ہے۔ تو نخلستان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ درخت بھی ہوتے ہیں، پانی بھی ہوتا ہے، تو اس میں پھر آپ کو دھوپ سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے آپ کا، اور آپ کو جو پیاس لگی ہوتی ہے اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح صحرائی سفر میں نخلستان ہوتا ہے اس طرح وہ محبوب، اور جس طرح پیاسے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے تو نخلستان صحرائی سفر میں ہے تشنا کے لیے تو آب جیسا، یعنی جس طرح پیاسے شخص کے لیے پانی کی حیثیت ہوتی ہے تو اس طرح ہے میرے لیے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جب ڈیم بنایا جاتا ہے، بیراج بنایا جاتا ہے پانی کے اوپر، پانی سٹور کرنے کے لیے، تو اس کو دیوار کھڑی کر کے تو پانی کو روکا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ڈیم کہتے ہیں، اردو میں بیراج کہتے ہیں۔ تو وہ اگر ٹوٹے تو ایک دم سے جو ہے وہ جو پانی پیچھے سٹور کیا ہوتا ہے، روکا ہوتا ہے، وہ بہہ کے نیچے بہت مقدار میں، بہت رفتار کے ساتھ بہہ کے نیچے آتا ہے۔ تو یہاں پہ آنکھوں کو بیراج سے تشبیہ دی کہ آنکھیں ایک ایسا بیراج ہیں جنہوں نے آنسوؤں کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کبھی بیراج جو آنکھوں کا ٹوٹا تو پھر آئے گا کچھ سیلاب جیسا، تو پھر آئے گا کچھ سیلاب جیسا۔ اگلا شعر محبوب کی صفت کے متعلق ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو جس طرح وہ ایک محاورہ ہے کہ سرخاب کا پر لگنا، یعنی کسی شخص کو
سرخاب کا پر بڑا انکامن ریئر ہوتا ہے، تو سرخاب کا پر لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس میں کچھ ایسا انوکھا ہے جو جس کی وجہ سے وہ مختلف ہے سب سے. تو تو شعر اس طرح ہے کہ جسے دیکھو تمہارے گن ہے گاتا، جسے دیکھو تمہارے گن ہے گاتا، لگا ہے پر کوئی سرخاب جیسا، لگا ہے پر کوئی سرخاب جیسا. تو اگلا جو شعر ہے وہ پھر آنسوؤں سے متعلق ہے. جب بہت زیادہ برسات ہوتی ہے تو ہر جگہ جو ہے وہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تالاب کا منظر پیش کرتے ہیں، گلیاں، سڑکیں، جو باغات ہوتے ہیں وہ سب تالاب کا منظر پیش کرتے ہیں. تو یہ یہاں پہ میں نے اس چیز کو استعمال کیا ہے یوں برسات جاری آنسوؤں کی، ہے منظر آنکھ کا تالاب جیسا، ہے منظر آنکھ کا تالاب جیسا. جب انسان روتا ہے تو بعض اوقات آنکھوں میں آنسو بھرے ہوتے ہیں تو وہ آنکھیں جو ہیں وہ تالاب کی طرح لگتی، تو وہ میں نے یہاں پہ اس کو بیان کیا. اگلا جو شعر ہے وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ لباس جو ہے وہ تمہاری وجہ سے خوبصورت لگ رہا ہے، اس قسم کی بات. یعنی بعض جو پارس کا پتھر جس طرح ہوتا ہے جس کو کچھ چھو جائے تو وہ سونے کا ہو جاتا ہے، ایک میتھیکل سٹوری ہے، لیکن اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چھو جانے سے چیزیں خوبصورت ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ میں نے وہ بیان کیا ہے کہ تجھے چھو جائے جو وہ کھل اٹھے ہے، تجھے چھو جائے جو وہ کھل اٹھے ہے، کہ ململ بھی لگے کم خواب جیسا، کہ ململ بھی لگے کم خواب جیسا. ململ جو ہے وہ ایک سادہ سا سستا سا کپڑا ہوتا ہے جو دیکھنے میں بھی بالکل سادہ سا ہوتا ہے، اور کم خواب بہت مہنگا کپڑا. تو وہ یعنی جس کو چھو کے ململ بھی کم خواب ہو جاتا ہے، وہ یہاں پہ میں نے بیان کیا. اگلا جو شعر ہے وہ القاء احباب سے متعلق ہے کہ جو دوستوں کی محفل، دوستوں کی رفاقت، دوستوں کا ساتھ ہے، ویسا ساتھ نہیں ملتا. تو یہاں پہ میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ بہت سی محفلیں دیکھیں تو جانا، بہت سی محفلیں دیکھیں تو جانا، نہیں کچھ حلقہ احباب جیسا، نہیں کچھ حلقہ احباب جیسا. اگلا جو شعر ہے وہ ایک اور جو مرکری جو ہوتا ہے، پارا جسے یا سیماب کہتے ہیں، مرکری کا سائنٹیفکلی اس کی سرفیس ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بیسیکلی وہ ہوتا تو لیکوڈ ہے، مایا ہوتا ہے، لیکن مایا کی طرح پھیلتا نہیں ہے. یعنی وہ اس کی کیونکہ جو اس کی سرفیس پہ ٹینشن ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ اس کو پھینکیں یا دبائیں تو وہ چھوٹے چھوٹے گول گول بالز بن جاتے ہیں اس کے، وہ یعنی پھیلتا نہیں ہے بلکہ بالز بن جاتے ہیں. تو اس کو جو وہ پارا کہتے ہیں وہ وہی سیماب یا پارے سے ہی نکلا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کے گول گول چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے اس کو استعمال کیا کہ تیرے بن پارا پارا ہو گیا ہے، تیرے بن پارا پارا ہو گیا ہے، ہوا فیصل کا دل سیماب جیسا، ہوا فیصل کا دل سیماب جیسا، تیرے بن پارا پارا ہو گیا ہے، ہوا فیصل کا دل سیماب جیسا. جی تو یہ تھے اشعار، ان کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر. امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور امید ہے آپ نے تفصیل جو میں نے پیش کی اشعار کی اسے بھی لطف لیا ہوگا. اب اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.